अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट पे मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब दाऊद साहब ने, जो कि स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आती है तो हम कोई भी बात गूगल करने चले जाते हैं और गूगल से देखते हैं क्या वजीफ़ा मिल रहा है, या फिर हमारे घर में पुराने पंसूरे पाक जो हैं वो मौजूद होते हैं, जहाँ पर ढेर सारे वज़ाइफ लिखे होते हैं, और हम बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर देखे पूछे, हमें लगता है कि हमारी मुश्किलात और परेशानी के हवाले से ये वजीफ़ा जो है बिल्कुल ठीक है, हम वो करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक के जो भी नाम है, ज़ाती सिफ़ात के जो नाम हैं, अगर हम उनका विर्द या वज़ाइफ करते हैं तो अल्लाह पाक वो खुसूसियत या उस नाम के सदके वो हमें वो अता करता जाता है। लेकिन क्या इसको वजीफ़े के तौर पर करना दुरुस्त है, या हर परेशानी का हल वजीफ़े से ठीक हो सकता है? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कभी वजीफ़ा किया है, वजीफ़े करते हैं, या फिर डेली बेसिस पर? हर एक इंसान की अपनी कोई तस्बीह होती है, और अगर उससे रीज़न पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये रिस्क के लिए है, ये नसीब के लिए है, और ये मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, ये मैंने कहीं लिखी थी, पढ़ी थी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले आप अपना बताएं, आप कौन सी तस्बीहात जो हैं वो करते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत अहम मौजू। मुझे तो वज़ाइफ का बचपन से ही शौक़ था। अच्छा। तकरीबन 15 से 16 साल की उम्र में मैंने जिन देखने के लिए वजीफ़ा शुरू किया था। जी सीरियसली? हाँ, हमें भी लगता था कि सूरज जिन पढ़ी जाए इतने दिन तो जिन आ जाता है ऐसे। मुझे क्योंकि शौक़ था, जिन्नात होते हैं कि नहीं, परियाँ होती हैं कि नहीं, ये रूहानी निज़ाम होता कैसा है, इसमें किस तरह का सिस्टम चलता है, तो मैं फिर वज़ाइफ करने लग गया खुद से। अब चूँकि मेरा उस्ताद कोई नहीं था उस वक्त, तो मैंने बड़े वज़ाइफ करने शुरू किए। यानी कि वज़ाइफ की तादाद कुछ इस तरह थी कि मैं रोज़ाना 786 मरतबा सूरह फातिहा पूरी पढ़ता होता था। फिर मैं इसके साथ सूरह मुज़म्मल, और साथ जिस तरह आपने सूरह जिन की बात की, सूरह फील, इस तरह के मैंने 20 वज़ाइफ किए। लेकिन मैं हैरान था कि लोगों कहते हैं डर जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो होता है, चीज़ें तो आती हैं, जिन्नात तो आते हैं, ये चीज़ें हकीकत है। हाँ, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, मैं हैरान होता था इस बात के, तो लोग कहते हैं कि जी हम वजीफ़ा करते हैं और हमारे कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होती है और काम भी होते हैं, लेकिन मेरे काम बिगड़ना शुरू हो गए। ये क्या सिस्टम है? ऐसे कैसे हो सकता है कि वजीफ़ा करने से आपके हालात ख़राब होना शुरू हो जाए, आपके कामों में रुकावट, और जिस काम में हाथ डालना वो काम ना हो, और कंधों पे वज़न दबाओ खिंचाओ। तो ये एक बड़ा अजीब सा था। मैंने फिर कम से कम 5 से 6 साल, क्योंकि आपने मेरी ज़ाती बात की है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा जो हकीकत पे मबनी है। 5-6 साल मैंने वज़ाइफ किए, और फिर मैं फंस गया वज़ाइफ कर करके, क्योंकि बग़ैर उस्ताद और बग़ैर इजाज़त के वजीफ़े तो कोई नहीं किए थे। तो फिर मैंने 5-6 साल मुख्तलिफ़ आमलीन और मुख्तलिफ़ लोगों के पास गया कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरा वज़न भी ख़त्म कर दे, मेरी तबीयत भी। क्या फील होता था आपको अगर बगैर इजाज़त के आपने इतनी देर इतने सारे वज़ाइफ जो हैं वो जारी रखे, तो क्या कैफियत होती थी? एक बार याद रखिए कि जो अमल आप बगैर इजाज़त के चिला करते हैं या अमल करते हैं ना, उसको हम रुजत कहते हैं। अमलियात की लाइन में रुजत हो गई। ओके। अच्छा, लोग जो है ना, आमलीन लोग, वो इसको समझते हैं बड़ी अच्छी तरह से। रुजत का लफ्ज़ इसलिए निकला है कि बग़ैर उस्ताद और बग़ैर इजाज़त के अमल कर लिया, चिला कर लिया, और गैर मरई ताकतों को बुला लिया। अब काम होने की बजाय काम बिगड़ना शुरू हो गए। देखिए, बंदे के साथ बजाते खुद उसका हमजाद और उसकी रूह भी मौजूद होती है। आप वजीफ़ा करते हो, पढ़ाई करते हो। देखो, मैं ना नमाज से रोक रहा हूँ, ना नवाफल की बात कर रहा हूँ, ना मैं रोज़ा हज ज़कात की, वो तो इबादत है, इबादत और रियाजत है। लोग नवाफल भी पढ़ते हैं और इसाले सवाब के लिए भी पढ़ते हैं। अच्छा, मैं वजीफ़े की बात कर रहा हूँ। वजीफ़े में तादाद मुकर्रर होती है, वक्त मुकर्रर होता है, और काम मुकर्रर होता है कि इस काम के लिए पढ़ना है। तो जब लोग बग़ैर इजाज़त के कोई वजीफ़ा, पढ़ाई या अमल करते हैं, उससे काम होने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस पढ़ाई को करते हो मखसूस तादाद में, और फिर गैर मरई ताकतों में से मुराद ये है कि जिन्नात, हर वजीफ़े के पीछे मोकलात, जिन्नात, और एक गैबी निज़ाम, जो कि अल्लाह ताला का गैबी निज़ाम काम करता है, जिससे काम होते हैं, वो हरकत में आता है। जब वो बंदा वजीफ़ा करता है तो वो गैबी निज़ाम ये देखता है ज़रूर कि ये जो बंदा है ये अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई कर रहा है, या किसी जो है सूरह फातिहा का आपको तर्जुमा पता है ना, कि जिसमें अल्लाह ताला इनाम याफ्ता लोगों को कहता है कि जी जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया, या किसी इनाम याफ्ता लोग, जैसे कि किसी उस्ताद, किसी वली, पीर, कोई मुर्शद, या किसी जिसको उस अमल का आमल कहते हैं, उससे इजाज़त लेके करता है।
تو پھر تو وہاں پہ غیبی مدد اور روحانی نظام چلتا ہے. اور جب بندہ یوٹیوب کے اوپر اور اردو بازار پہ جا کے کتابیں اور مختلف عملیات کی کتابیں لے کر چیزیں ایسی آئی ہوتی ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مالی مشکلات کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, کسی کے رزق کے مسائل ہیں, کسی کے روحانی مسائل ہیں, کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے. تو سب کو تقریباً پتہ ہے کہ جی آپ آیت کریمہ پڑھو تو مشکل سے نکل جاؤ گے, آپ سورہ یاسین پڑھو گے تو رزق آئے گا. یہ اتنا مشہور ہو چکا ہے. اور اتنا یا وہاب یا رزاق پڑھو گے تو آپ کا رزق بڑھے گا. لیکن جب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو کام ہونے کی بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بگڑتے کیوں ہے, وجہ کیا ہے. جی کیوں بگڑتے ہیں؟ اچھا, اس لیے بگڑتے ہیں, ایک تو آپ کو صاحب علم سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو وظیفہ پڑھنے جا رہے ہو تو یہ وظیفہ آپ کو سوٹ کرے گا بھی کہ نہیں. میں نے ایسے بیسیوں لوگ دیکھے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں, جب میں ان کو چیک کرتا ہوں تو وہ خود آلریڈی جادو زدہ ہوتے ہیں. ایک بندہ جو جادو زدہ, جس کے اوپر جادو جنات کا اثر ہے, نظر بد لگی, اس کا وظیفہ ہی نہیں چلتا. وہ چاہے کچھ بھی پڑھتا رہے, جو مرضی پڑھتا رہے. میں کیونکہ یہ بات تجربے سے ہے, کیونکہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں روحانی علاج کرتے ہوئے لوگوں کا. اب میں کسی کو چیک کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اس کے اوپر جنات اور جادو کا اثر ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ جو جسمانی طور پہ بیمار ہے, جس کو فرض کیا کینسر ہے, اور وہ ملٹی وٹامنز کھا رہا ہو, کیا اس کو وہ اثر کریں گے؟ obviously نہیں کریں گے. اب ایک بندہ روحانی بیمار ہے, اس کے اوپر جادو ہے, اس کے اوپر اثرات ہیں, نیگیٹیوٹی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کام بھی کروا لوں, کیسے کروائیں گے؟ اب جو بندہ جس کے پاس آپ جس کو اپنا نام بتاتے ہیں, وہ چیک کرتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر تو اثرات ہیں. اب اثرات والے بندے کو سورہ فلق پڑھنا ہے, سورہ ناس پڑھنا ہے, آیت الکرسی پڑھنا ہے, تو وہ رزق کا وظیفہ کر رہا ہے. اب صحیح ڈائیگنوز ہی نہیں ہو رہا ہے کسی بندے کا کہ اس کو صحیح پڑھنا کیا ہے, اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے. وہ آپ کسی صاحب علم کے پاس جاؤ گے. اب میں یہاں دیکھوں, اگر ایک بندہ جادو زدہ ہے, اس کو مختلف قسم کی علامات ہیں, اس کو خواب عجیب و غریب آتے ہیں, سانپ آتے ہیں, چھپکلیاں آتی ہیں, گندگی نظر آتی ہے, ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے. اب وظیفہ جو رجت ہوتی ہے اس کی بھی علامات ہیں, جو خواب میں بھی پتہ چلتی ہیں, ویسے بھی پتہ چلتی ہیں. مگر جب وہ بندہ اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر پرابلم آتی ہے. تو وظیفہ جس سے لیا جائے وہ باقاعدہ اس کی تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ اس کو پڑھنا کیا چاہیے. اور یہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ذات کی تسبیح ہیں, ہم کہتے ہیں وہ پڑھائی کر لی جائے. آپ دیکھیں نا, یہی بات کہ اس کو روحانیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ظاہری چیزیں سمجھنا پڑیں گی. آپ کو کوئی میڈیسن سوٹ کرتی ہے, کوئی نہیں کرتی, پرابلم آ جاتی ہے. ملٹی وٹامنز بھی آپ کو کئی سوٹ کرتے ہیں, کئی نہیں کرتے, کئی پرابلم آ جاتی ہے. اسی طرح کوئی وظیفہ آپ کو سوٹ کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اگر آپ کو نہیں سوٹ کر رہا, وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات صحیح نہیں ہو رہے, معاملات اور زیادہ بگڑ رہے ہیں, تو اس کی تشخیص کروائیں, استخارہ کر لینا. کئی لوگ وظیفہ ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں. اب وظیفہ پڑھنے سے پہلے استخارہ کر لیں کہ یہ وظیفہ مجھے سوٹ بھی کرے گا کہ نہیں. اچھا, یہ بھی پوسیبل ہے. بھی پوسیبل, کیوں نہیں ممکن. آپ نے اللہ سے مشورہ نہیں کرنا کہ یا اللہ پاک یہ پڑھنا ہے, یہ کلام کیا میرے لیے فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو استخارہ ایک بڑی زبردست بات ہے. لیکن جو ہم اللہ پاک کے نام جو ہیں, اگر جو ان کی صفات مبارک ہے, اگر وہ ہم ڈیلی روٹین میں پڑھتے جاتے ہیں, تو کیا اس کی بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے؟ میں آپ کو وہی پہلے عرض بھی کیا ہے کہ قرآن پاک آپ جیسے مرضی پڑھو, کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اللہ کا نام جو پڑھنا ہے اس کی تعداد مقرر کرتے ہو, 1100 مرتبہ میں نے روز پڑھنا ہے. جب آپ تعداد مقرر کرتے ہو, وقت مقرر کرتے ہو, اور میں جی 21 دن کے لیے اس عمل کے لیے اس کام کے لیے عمل کروں گا, تب پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اسے وظیفہ کہتے ہیں. اب وظیفہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, اہتمام کرنا ہوتا ہے. اہتمام ہوتا ہے. دیکھیں, وظیفہ میں لوگ وائٹ کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا؟ خواتین بس تسبیح پکڑی ہوتی ہے, ڈرامہ سامنے لگا ہوتا ہے, ہم وہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے وظیفہ میں دھیان چلتا ہے. آپ نے وظیفہ کرتے وقت دھیان کیا کرنا ہے. کسی جگہ پہ آپ کو دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف 100% رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ پوری دنیا اور پوری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں. کسی مرتبہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو دھیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنا پڑتا ہے. کسی دفعہ دھیان کرتے وقت آپ کو جو پڑھائی کر رہے ہو اس کی طرف دھیان رکھنا پڑتا ہے. کئی بار جو کام ہے اس کام کی نیت کرتے وقت اس کام کی طرف دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ کیسے سلیکٹ کرو گے؟ آپ کو اس وظیفہ میں دھیان اپنے کلام کی طرف رکھنا ہے,
اللہ کی طرف رکھنا ہے یا جو بندہ عمل بتا رہا ہے دھیان اس کی طرف رکھنا ہے؟ اب یہاں پہ تو دھیان چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو وظیفہ کی سلیکشن ہوگی کہ آپ کو وظیفہ کیا کرنا ہے. آیت کریمہ اگر پڑھنا ہے تو آپ کو آیت کریمہ پڑھتے وقت سوچنا کیا ہے. یہ تھوڑی ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی, LCD چل رہی ہے, ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی ہے, تو دھیان کدھر گیا, تو فوکس کدھر گیا. فوکس تو چلتا ہے نا. جہاں بندے کا دھیان ہوتا ہے وظیفہ بھی وہیں موجود ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, اگر آپ نے اپنے کاموں کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کا دھیان اپنے کام میں نہیں ہے تو وظیفہ وہاں پہ اثر نہیں کرتا. اب وظیفے کو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جی, جو دل کرے وظیفہ پڑھ لو, پڑھائیاں کر لو اور پھر کام ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں میرے مختلف جو شاگرد ہیں جن کو میں روحانیت سکھاتا ہوں, وظائف سکھاتا ہوں اور پڑھائیاں بتاتا ہوں, میں ان کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں بھائی سب سے پہلے اپنا فوکس ٹھیک کرو. اگر آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو 100% دھیان اللہ کی طرف, کئی دفعہ دھیان خانہ کعبہ کی طرف کرنا پڑتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں جو پھر پروگرامز میں یا کہیں بھی آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے ڈیلی بیسس پر, جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کے لیے یہ, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیوں نہیں ہوتی پھر ابھی بھی وظیفے کر کے شادیاں تو ابھی بھی نہیں ہو رہی. گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کا وظیفہ آپ کرواؤ, کسی کو اس کی شادی ہو, کہاں ہوتی ہیں, رکاوٹیں اور ہو جاتی ہیں, رجت ہو جاتی ہے, پھر بتا دیتے ہیں, پیچھے بیک بھی نہیں کرتے. اور بہت سارے لوگ یا لطیفو 41 بار یہ پڑھیں ان کے بچیوں کی شادی ہو جائے گی. میں نے بہت سارے دیکھیں وظائف سے سال سے وہ پڑھائی کر رہی ہیں, وظائف سے کام ہوتے ہیں اور الحمدللہ 100% ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا, آپ کا کیا خیال کام نہیں ہوگا؟ ضرور ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے. ہر بندے کا نام ہے نا, نام کی مطابق اس کے اعداد ہوتے ہیں, اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ میرا یہ نام ہے, میرے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام سوٹ کرتا ہے. اب آپ نے شادی کے لیے وظیفہ کرنا ہے تو آپ کو کہا جائے یا قہار یا جبار پڑھو, اس سے کیا شادی ہوگی؟ آپ کا نام جو ہے فرض کیا اقرا ہے, تو اقرا سے متعلق اللہ کے اسماء الحسنہ سے دیکھا جائے گا کہ آپ کا نام اللہ کے ناموں میں سے کون سا سوٹ کرتا ہے, آپ کے نام کے اعداد کیا ہیں, اور آپ کو پھر جو نام سوٹ کرتا ہے, جس طرح یا قویو اگر کرتا ہے یا مغنیو کرتا ہے, اس کی تعداد کتنی پڑھنی ہے. اور جو بندہ بتا رہا ہے وہ اس کی بیک بھی ہے, کوئی اس کا کوئی فیض بھی ہے, اس کا کوئی روحانی تعلق بھی ہے, تو ہی تاثیر جو ہے وہ آگے تاثیر بڑھتی ہے. تو اس لیے 20 لوگ بے شمار وظائف کر رہے ہیں, بے شمار پڑھائیاں کر رہے ہیں. پتہ چلتا ہے رجت کے بھی شکار ہیں, جادو جنات کے بھی شکار ہیں, عملیات ہوئے ہوئے ٹکا کے کام کوئی نہیں ہو رہے. اب بھائی اگر آپ کا وظیفہ کر کے کام نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو, کوئی اور وظیفہ پکڑ لو. اور کسی کے پاس جا کے اگر روحانی علاج کروا رہے ہو, اگر اثر نہیں ہو رہا, فائدہ نہیں ہو رہا, تو بندہ بدل دو. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر شفا نہیں ہو رہی تو آپ ڈاکٹر نہیں بدلتے, کیا جاتا ہے تو چینج تو کیا جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے, عقل و فہم دی ہوئی ہے. اور روحانیت ایک ایسا فن ہے, ایک ایسا کہتے ہیں نا اللہ سے کام کروانا ایک فن ہے, ایک طریقہ ہے, یہ سب کو سیکھنا چاہیے. کس کا دل نہیں کرتا اللہ سے کام کرے. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ عاجزی گر گرا کر خوش و خضوع کے ساتھ ایک طریقہ ہے, بیٹھ کر مانگے جائیں, تو کیسے پوری نہیں ہوتی دعا. میں بھی کہتی ہوں کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. بزرگوں کے پاس جا کے یہی سیکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے رکت والی دعا مانگنی ہے. ادب دیکھو, جو بندہ اپنا ادب نہیں کرتا وہ کسی کو کیا ادب کرے گا. تو ادب, احترام, رکت, سوچ, دھیان اور فیض اور اجازت, یہ اتنی چیزوں کا کمبینیشن جب بنتا ہے تو پھر زبردست قسم کی اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے غائبی نظام کے ذریعے کام کرتے ہیں. میں نے تو ایسے کام, مجھے بتائیں کون سا کام نہیں ہوتا فرض کیا, تو اس کا طریقہ ہوتے ہیں کام, کیوں نہیں ہوتے. صحابہ کرام نے وظائف کے ذریعے, صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی کبھی مشکل پیش آتی ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا, تو تسبیح پکڑتے تھے, نفل پڑھتے تھے, کام کروا لیتے تھے اللہ سے. بارش نہیں ہو رہی, نماز پڑھی جاتی تھی. تو ہماری زندگی, ہمارے آباء و اجداد کی زندگی دعاؤں کے ساتھ مزین ہے. دعاؤں سے تقدیر بنتی ہے, دعا سے وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ ملتا ہے. کون کہتا ہے جی دعا سے نہیں ملتا؟ لوح محفوظ جو ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, چینج ہو جاتا ہے. یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہمارا مقدر لکھا ہوا ہے, اور اگر مقدر لکھا ہی اس بات میں ہو کہ آپ کا وظیفہ کرنے سے یا دعا کرنے سے چینج ہوگا, تو آپ کرنا پڑے گا نا پھر آپ کو, تو کیوں نہیں کرتے پھر آپ؟ بالکل اس طرح سے ہے. سر لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی صبح شام کی مسنون دعاؤں کے ساتھ جڑنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لے کر آئے. اور اپنے ہر کام کے لیے آپ کو دعا ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ کو گاڑی چاہیے نا تو گاڑی کی دعا, گھر چاہیے تو گھر کی دعا. ہر کام کے لیے دعا کے ساتھ جڑیں, پلس
पढ़ाई करें, वज़ाइफ करें, लेकिन किसी से पूछ के करें। अब आप जब गाड़ी की दुआ करोगे ना तो आप एक इम्तिहान से बच जाओगे। या अल्लाह पाक आपसे दुआ की थी, आपने दी, इसमें से शर ख़त्म कर दे, खैर पैदा कर दे। तो ज़िंदगी के सुबह से लेकर शाम तक के मामूलात को दुआओं के साथ जोड़ें और फिर मेहनत करें। देखें मेहनत कैसे रंग लाती है। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही मैं भी ये कहना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह निगहबान।